رات کے آخری پہر بہت آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے کمرے میں ٹھنڈ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس کی موجودگی سے لاعلم بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ بیڈ سے ڈھلک کر نیچے آ گیا تھا، ایک ہاتھ سینے پر دھرے، بالوں کی پونی اب ڈھیلی ہو گئی تھی۔ نیم اندھیرے میں کھڑکی سے داخل ہونے والی گلابی روشنی چہرے پر پڑتی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ نیند میں اس کے گلابی لب، جنہیں وہ ہمہ وقت بینچے رہتی تھی، ہلکا سا کھلے ہوئے تھے۔ بند آنکھوں پر سایہ فگن اس کی لمبی خمدار پلکیں اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ اس کے دل نے شدت سے ان پلکوں کو چھونے کی خواہش کی۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے اس نے آہستہ سے اس کی پلکوں کو انگلی کی پوروں پر محسوس کیا۔ آپ کا لمس گوارا نہیں ہے مجھے۔ اس کے غصے سے بھری آواز یاد آتے ہی اس کا وہ عمل بھی نظروں کے سامنے گھوم سا گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ پوری آستین کی وجہ سے وہ نشانات چھپ سے گئے تھے۔ بازو سے اس کی آستین اوپر کر کے اس نے جیب سے آئنمنٹ نکال کر نرمی سے ان نشانات پر لگائی۔ اس کی انگلیوں کے نشان اب مدھم پڑ گئے تھے۔ میرا لیم صاحب کو گوارا ہونا چاہیے۔ ان نشانات پر لب رکھتے وہ سرگوشی کی سی آواز میں بول رہا تھا۔ آپ خود مجبور کر دیتی ہیں مجھے بیلا سختی پر۔ احتیاط سے اس کا ہاتھ بیڈ پر رکھ کر کمفرٹر اس پر درست کر کے اس کی خمدار پلکوں کو پورے حق سے لبوں سے چھوا۔ بیوی پر حق جتانے کہا تھا آپ نے۔ اس کے کھلے لبوں کو انگلی سے بند کرتے وہ ہلکا سا ہنسا۔ کاش آپ کو علم ہوتا کہ آپ کس پر حق جتانے کی بات کر رہی ہیں۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ کر انگلی سے اس کے بازو کو سہلاتے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اسی خاموشی سے اپنی کمرے میں چلے جاتا جتنی خاموشی سے آیا تھا۔ اسی غیر معمولی احساس کے زیر اثر اس کی آنکھ مقررہ وقت سے پہلے ہی کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بہت آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولتی وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ ذہن اب بھی مکمل طور پر بیدار نہیں تھا۔ اندھیرے میں ویسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمائی روک کر اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 5 بجا رہی تھی۔ مطلب صبح تو ہو چکی تھی۔ بے اختیار اس کی بھٹکتی نظریں کمرے کی کھلی کھڑکی پر گئیں۔ وہاں پر اس باکس کی موجودگی اسے چونکا گئی۔ یہی باکس تو ہر روز کیفے کے دروازے پر رکھا ملتا تھا، بیلا کے پھولوں کے ساتھ، یعنی دوستی کے پیغام کے ساتھ۔ اس باکس کی اپنے کمرے میں موجودگی اسے حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس میں بھی مبتلا کر گئی تھی۔ جب پہلی بار اسے کیفے کے دروازے پر وہ پھول ملے، اسے اسی طرح کی حیرت ہوئی تھی۔ وہ اسے کسی اور کے لیے آیا تحفہ سمجھ کر رکھ دیتی اگر اس میں اس کا اپنا نام درج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان 2 سالوں میں اسے ان پھولوں کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بہت خوبصورتی سے اس کے دل میں کچھ جگہ اپنے نام کر چکا تھا، اسے یہ احساس دلا کر کہ وہ کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اس طرح اپنے کمرے کی کھڑکی پر رکھے یہ پھول آج پھر اسے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ خوشگوار حیرت سے اس نے وہ باکس چھو کر دیکھا، جیسے یقین دہانی کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ یہیں موجود ہے، لان کے اندر موجود۔ اندھیرے میں درختوں میں گم کھڑے اس شخص کے لب اس کے اس عمل پر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ چاند کی الوداعی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید روشن بنا رہی تھی۔ کتنی معصوم ہیں آپ، وہ زیر لب بولا تھا۔ وہ کچھ اور آگے آتی اب کھڑکیوں کے اس پار کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر بہت پیاری مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس باکس سے پھول نکالے، بیلا کے تازہ پھول اپنے چہرے کے قریب کر کے گہری سانس لے کر اس کی خوشبو جیسے سانسوں سے اندر اتاری تھی۔ تم کون ہو؟ وہ زیر لب بولی۔ تم سامنے آ جاؤ میرے، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں۔ اب کی بار اس کی آواز کافی بلند تھی، جو یقیناً نیچے لان تک بھی گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کون ہے جو 2 سالوں سے ہر روز میرے لیے کچھ وقت نکالتا ہے، جو مجھ سے دوستی کا خواہش مند ہے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھے سن رہے ہو۔ میرے سامنے آ جاؤ پلیز۔ پلیز آ جاؤ، میں تمہیں رشتہ لانے بھی نہیں کہوں گی۔ پلیز
اب بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ اس کے معصومیت سے کہے آخری جملے پر نیچے کھڑے اس شخص نے بامشکل اپنا کہا روکا۔ وہ اسے رشتہ لانے نہیں کہے گی، یعنی وہ ضمانت دے رہی تھی کہ وہ اسے بے عزت نہیں کرے گی۔ دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میں بیلا افضل ملک تمہاری دوستی قبول کرتی ہوں، پلیز میرے سامنے آ جاؤ۔ کھڑکی سے سر نکالے، دونوں باہیں پھیلائے وہ آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ ہوا سے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے، گلابی لبوں سے کھل کر مسکراتی وہ اسے دنیا کی کوئی حسین ترین لڑکی لگی تھی۔ کارڈ؟ ہاں کارڈ پڑھتی ہوں کچھ یاد آنے پر۔ اس نے جلدی سے اس باکس سے ایک کارڈ نکالا، خوبصورت لکھائی میں وہ کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا مطلب درج نہیں تھا۔ وہ اٹک اٹک کر اسے پڑھنے لگی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے مزید کچھ پڑھنا چاہا۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ پیچھے سورت کا نام اور آیت نمبر درج تھا، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا وہ چاہتا تھا مطلب وہ خود تلاش کرے۔ بیلا نے وہیں کھڑے کھڑے جھٹ سے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، گوگل پر سورت کا نام اور آیات نمبر درج کر کے سرچ پر کلک کیا۔ چند سیکنڈ میں اس آیت کا مطلب اس کے سامنے تھا۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ اس نے بے اختیار خود پر ایک نظر ڈالی، ڈھیلی سی پیروں تک آتی نائٹی، دوپٹے سے بے نیاز وجود۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے کھڑکی بند کی ہے۔ لان میں کھڑے شخص نے مسکراتی آنکھوں سے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھا۔ پتھر پر پہلی چوٹ پڑ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ پڑھنا چاہا۔ وہاں بس ایک خوبصورت جملے کے ساتھ نام جگمگا رہا تھا، خوبصورت چیزیں پوشیدہ اچھی لگتی ہیں۔ دراب؟ دراب؟ تمہارا نام دراب ہے؟ وہ الجھ کر زیر لب بول رہی تھی۔ شیریں جوس کا گلاس تو پاس کریں۔ ناشتے کے ٹیبل پر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، ایسے میں اس نے کوئی تیسری بار شیریں کو مخاطب کیا تھا۔ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر شیریں نے جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی شیریں کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج اس کے بیٹھنے سے شیریں کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتے اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ تو ہمیشہ ہر جگہ ہی اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ گاڑی میں، کھانے پر، چائے وہ ساتھ پیتے تھے، لیکن ان دونوں کے محسوسات الگ الگ تھے۔ اپنے متعلق اب اس کے جذبات جان لینے کے بعد وہ اس طرح بے تکلفی بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ٹیبل سے اٹھ جانے پر اس نے شکر کی سانس خارج کی۔ شیریں، آج آپ نے لنچ نہیں دیا مجھے۔ اگلے ہی لمحے وہ پیچھے سے آتا اس کی جانب جھکا۔ اس کے اس طرح جھکنے پر وہ کانپ سی گئی تھی۔ کیا ہوا شیریں، طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی زرد پڑتی رنگت پر اطہر ملک نے تشویش سے پوچھا۔ جی تایابو۔ اپنی جانب جھکے زوار پر ایک نظر ڈال کر وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ اس کی حد سے زیادہ زرد پڑتی رنگت اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے شیریں؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ کی مشت رکھتے وہ فکرمندی سے بولا تھا۔ اس کے اس طرح چھونے پر وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ زوار بھی خود کو سنبھالتا سیدھا کھڑا ہو گیا، نظریں اس کے سرخ چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ شیریں، کیا ہوا میرا بچہ؟ کل رات تو بالکل ٹھیک تھی۔ سدرا بیگم پریشان سی اس کی جانب آئیں۔ خاموشی سے ناشتہ کرتی بیلا نے ایک نظر حد سے زیادہ پریشان ہوتی سدرا پر ڈالی۔ ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں پنپتی حسرت دیکھ کر گنگ سا رہ گیا۔ آدھا سینڈوچ واپس پلیٹ پر میں رکھ کر ایک گھونٹ میں پانی کا پورا گلاس خالی کرتی وہ اپنا بڑا سا تھیلے نما بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا ایک لفظ کہے خاموشی سے شیریں کے قریب آتے اس کی پیشانی چوم کر باقی سب کو نظر انداز کرتی
وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے اس طرح چلے جانے کے سے نہ جانے کیوں ابراہیم کو اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ پورا حق کھوجنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی نہیں چن سکا تھا۔ ابراہیم، تم شیری کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بیٹا، دیکھو کتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ بے وقوف لڑکی صبح سے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی ہے، ابھی زوال نہیں بتاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بخار میں پنک رہی ہے۔ اس کے گالوں کو چھوتی، پیشانی پر پیار کرتی وہ نم لہجے میں بول رہی تھیں۔ شیری کا بخار بھی ان کے ہاتھ پیر پھلا دیتا تھا۔ ابراہیم انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ رات بیلا کو بھی حرارت تھی لیکن اس نے کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا، اور شیری کے بخار پر سدرا بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ بیٹیاں تو دونوں ہی اس گھر کی تھیں، پھر اتنا تضاد کیوں؟ میں لے جاتا ہوں نا شیری کو ڈاکٹر کے پاس اماں جان، مجھے ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ زوال جلدی سے بولا۔ شیری نے تڑپ کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ابراہیم بول پڑا تھا۔ ہاں زوال لے جائے گا شیری کو اماں جان، میں دراصل تھوڑی جلدی میں ہوں۔ وہ یوں بھی بیلا کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زوال نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ابراہیم کے اس طرح منع کرنے پر ناچار وہ سدرا بیگم کے ہاتھوں سے چادر لیتی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی مرضی نہیں بتا پائی تھی۔